بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اس حوالے سے ہے، صلہ رحمی کرنے کے حوالے سے۔ ناظرین محترم، سب سے پہلے میں آپ کے سامنے اس بات کو بیان کروں کہ ایک جگہ میں نکاح پڑھانے کے لیے گیا، چھوٹے بھائی کا میں نے نکاح پڑھانا تھا، تو اس پروگرام میں اس نکاح کی تقریب میں بڑے بھائی کو مدعو نہیں کیا گیا، تو لہٰذا پوچھا گیا کس وجہ سے، تو لہٰذا انہوں نے گھریلو اپنے معاملات بیان کیے۔ تو ناظرین کرام، آج کے دور میں ہم لوگوں کے خون اتنے سفید ہو گئے، ہم لوگ اتنا زیادہ قطع رحمی کی طرف چلے گئے، یعنی رشتوں کو توڑنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم رشتہ کاٹ دیتے ہیں، رشتہ توڑ دیتے ہیں، ہم قطع تعلقی کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیں، ہمارا دین ہمیں صلہ رحمی کی تعلیم دیتا ہے، ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم رشتوں کو جوڑیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشہور فرمان ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو تم سے رشتہ کاٹے تم اس سے جوڑو، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو، جو تمہیں محروم کرے حضور نے فرمایا تم اسے عطا کرو۔ تو لہٰذا ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتہ کاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہاں، جہاں شرعی ریزن ہو کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا انبیاء کی یا صحابہ کی توہین کی ہو، تو لہذا اسے سمجھایا جائے، وہ اپنی اس غلط بات پر اڑا رہے، تو ایسے شخص کا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ اسی طرح کسی نے 3 طلاقیں دینے کے بعد وہ اپنی سابقہ بیوی کے ساتھ رہ رہا ہے، کیونکہ یہ اجنبی رشتہ ہے، تو یہ غیر شرعی یہ کام کر رہا ہے، اسے سمجھایا جائے، نہیں مانے تو اس کا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ اسی طرح جو دین اسلام کے حوالے سے مغلظات بکتا ہو، دین اسلام کی توہین کرتا ہو، اسے سمجھایا جائے، وہ نہیں مانتا، اپنی غلط باتوں پر اڑا رہتا ہے، تو ایسے شخص کا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ یعنی ہمارے دین نے جہاں ہمیں قطع تعلقی کی تعلیم دی ہے، تو وہیں پر ہی ہم قطع تعلقی کریں گے۔ ایسا نہیں کہ صرف چھوٹی چھوٹی باتوں پر کہ وہ غصہ کرتے ہیں یا ان سے ہماری بنتی نہیں ہے۔ تو لہٰذا افسوس کا مقام ہے کہ چھوٹے بھائی کا نکاح ہے، اس نکاح کی تقریب میں بڑا بھائی نہیں آیا، یعنی چھوٹے بھائی نے اپنے بڑے بھائی کو نکاح کی تقریب میں بلایا ہی نہیں، تو افسوس کا مقام ہے۔ تو آج کا ٹاپک ہمارا صلہ رحمی کے حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے کیا تعلیم ہے، تو یہ میں آپ کے سامنے سورہ رعد 13واں سپارہ اس کی آیت نمبر 21 میں پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربهم وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ۔ ترجمہ، اور وہ جو اسے جوڑتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں، وہ برے حساب سے خوف زدہ ہیں۔ تو لہذا یہاں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا ذکر فرمایا، اور وہ جو اسے جوڑتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا، یعنی کیا، رشتے کو نبھاتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں۔ اس حوالے سے چند احادیث میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشتہ داری توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ افسوس کا مقام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو رشتہ داری کاٹنے والا ہے، جو رشتہ توڑنے والا ہے، حضور نے اس کے بارے میں فرمایا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ حضور امام الانبیاء ہے، حضور نبیوں کے امام ہے، رسولوں کے امام ہے، وہ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں۔ ہم دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ ہماری جان، ہمارا مال، سب کچھ حضور پر قربان، لیکن آج حضور کی تعلیمات کو ہم نظر انداز کیے ہوئے۔ میں نے آپ کو پہلے ہی تمہید میں بتا دیا، جہاں شریعت نے کہا ہے کہ اس کا بائیکاٹ کیا جائے، یعنی غیر شرعی کام کرنے والا، یعنی جس کے حوالے سے شریعت نے بیان کر دیا کہ ان سے قطع تعلقی کی جائے، وہاں تو آپ قطع تعلقی کریں گے، لیکن جہاں شریعت مطہرہ نے منع کیا ہے کہ یہاں قطع تعلقی جائز نہیں، وہاں آپ قطع تعلقی ہرگز نہیں کر سکتے۔ تو ان احادیث پر غور کیجئے، حضور نے فرمایا جو رشتہ داری کاٹنے والا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ اس کا رزق فراخ کر دیا جائے، یعنی رزق میں وسعت کر دی جائے اور اس کی عمر دراز ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ آج ہم
وظیفے مانگتے ہیں کہ ہمارے رزق کے حلال میں برکتیں نازل ہوں، ہمارے رزق جو ہے اس میں وسعت پیدا ہو جائے، تو کتنا آسان وظیفہ حضور نے بیان کیا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت ہو، اس کی عمر دراز کر دی جائے، اسے چاہیے صلہ رحمی کرے، یعنی رشتہ داروں سے رشتہ داری کو بنا کر رکھے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، رشتوں کو کاٹے نہیں، رشتوں کو توڑے نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدلہ لینے والا صلہ رحمی کرنے والا نہیں، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس سے رشتہ توڑا جائے تو وہ اسے جوڑے، یعنی صلہ رحمی کرنے والا تو وہ ہے کہ بندہ اس سے رشتہ توڑ رہا ہے لیکن وہ جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ رشتے کو بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے اور اچھی باتوں کا حکم نہ کرے اور بری باتوں سے منع نہ کرے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے وہ ہم میں سے نہیں، یعنی وہ ہمارے طریقے پر نہیں۔ کون ہمارے طریقے پر نہیں؟ جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے، بڑوں کی تعظیم نہ کرے، یعنی ہمیں چاہیے ہم چھوٹوں پر رحم کریں، بڑوں کی تعظیم کریں، اسی طرح اچھی باتوں کا جو حکم نہ کرے، بری باتوں سے جو منع نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں، وہ ہمارے طریقے پر نہیں۔ یعنی ہمیں اچھی باتوں کی جو ہے تعلیم دینی چاہیے، اچھی باتوں کو بیان کرنا چاہیے اور بری باتوں سے لوگوں کو روکنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی کے نزدیک ساتھیوں میں وہ بہتر ہے جو اپنے ساتھی کا خیر خواہ ہو، اور پڑوسیوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بہتر ہے جو اپنے پڑوسی کا خیر خواہ ہو، یعنی بھلائی کرنے والا ہو، جو اپنے رفیق یعنی دوست ساتھی کا جو ہے کے ساتھ بھلائی کرنے والا ہے، اسی طرح اپنے پڑوسی کے ساتھ بھلائی کرنے والا ہے۔ آج کے دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے پڑوسیوں کو بھی تکلیف دے رہے ہوتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کا بالکل بھی خیال نہیں کر رہے ہوتے۔ ہمیں چاہیے ہم اپنے رفیق جو ہمارے ساتھ کلاس میں پڑھنے والا ہے یا ہمارے آفس میں کام کرنے والا ہے، جو ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ہے، اس کا بھی خیال کریں، اس کے ساتھ بھی بھلائی کریں، اور اسی طرح جو ہمارا پڑوسی ہے ہمیں چاہیے اس کے ساتھ بھی ہم بھلائی کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے اور نہ اسے ظالم کے حوالے کرے۔ جو شخص اپنے بھائی کی حاجت روائی میں رہتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی حاجت روائی میں رہتا ہے۔ جو شخص مسلمان سے کسی ایک تکلیف کو دور کر دے تو اللہ تعالی قیامت کی تکالیف میں سے اس کی ایک تکلیف کو دور کر دے گا۔ جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث پاک میں دیکھیں حضور نے کتنی ساری چیزیں بیان کی۔ پہلی چیز تو واضح کر دی کہ مسلمان کا بھائی ہے، اس پر وہ ظلم نہیں کرتا، اور اسی طرح مسلمان کو ظالم کے حوالے نہیں کرتا۔ جو مسلمان کی حاجت روائی کرے یعنی اس کی حاجت کو پورا کرے، اللہ تعالیٰ وہ بندے کی حاجت کو پورا کرے گا۔ اسی طرح جو کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کرے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی قیامت کے دن میں جو ہے اس کی تکلیف کو دور کرے گا۔ اور جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے، اللہ تعالیٰ اس پردہ پوشی کرنے والے کی قیامت کے دن پردہ پوشی کرے گا۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی منافق کے مقابلے میں مومن کی حمایت کی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی حمایت میں ایک فرشتہ کھڑا کرے گا جو اسے دوزخ کی آگ سے بچائے گا۔ اور جو کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کی غرض سے اس پر الزام لگائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے پل پر روک لے گا یہاں تک کہ وہ اپنے کہنے کے مطابق عذاب چکھ لے۔ اللہ اکبر۔ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ ناظرین محترم، ہماری زندگی عارضی ہے، یہ زندگی اللہ پاک کی نعمت ہے۔ اس زندگی کو شریعت کے مطابق گزاریے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے خاندان والوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ بھلائی کیجیے، حسن سلوک کیجیے، خیر خواہی کیجیے، رشتہ ہرگز نہ کاٹیے، رشتوں کو نہیں توڑیے۔ آج کل یہ مرض عام ہے
یہ جو میں نے آپ کے سامنے سٹوری بیان کی، اس کے علاوہ بے شمار سٹوریاں ہیں آج ہم اپنے خاندان میں دیکھتے ہیں، اپنے پڑوسیوں میں، گلی محلے میں دیکھتے ہیں۔ رشتہ داری یوں ہی بس جو ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر توڑ دی جاتی ہے، خاندان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، سگا بھائی سگے بھائی کو چھوڑ دیتا ہے، بہن بھائی کو چھوڑ دیتی ہے۔ تو لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم رشتہ داری نہ توڑیں۔ یاد رکھیں یہ خونی رشتے ہیں، ہماری جو بہن ہے، اسی طرح ہمارا بھائی ہے، ہمارے چچا ہیں، ماموں ہیں، یہ پھپھو خالہ، یہ ہمارے خونی رشتہ دار ہیں۔ تو لہٰذا ہم انہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے رشتے کو توڑ دیں، ایسا ہرگز نہ کریں۔ ہاں جہاں شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے وہاں آپ بائیکاٹ کریں، وہاں بھی کوشش کریں، پہلے انہیں سمجھائیں، کیا پتہ ان کی سمجھ میں آ جائے، وہ راہ حق پر آ جائیں، آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ لیکن وہ راہ حق پر نہیں آتے، اپنی انا میں لگے ہوئے، پھر ان کا آپ بائیکاٹ کیجئے۔ اسی طرح جو ہے جو چغل خوریوں میں جو خاندان کے افراد مبتلا ہو، ایسے لوگوں سے دوری اختیار کیجئے، لیکن قطع تعلق بھی نہ کیجئے۔ بعض لوگوں کے مزاج میں بہت زیادہ سختی ہوتی ہے، اسی طرح بعض لوگ ادھر کی ادھر لگاتے ہیں، اسی طرح چغلیاں، بہتان، الزام تراشی یا غیبتوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی صحبت سے آپ بچیے، لیکن ان سے یعنی خاندان کے اگر آپ کے افراد ہیں ان میں یہ بیماریاں ہیں تو ان سے قطعی تعلق ہی نہ کیجیے گا، لیکن ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے، زیادہ ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے گریز کیجیے۔ تو جہاں شریعت رشتہ توڑنے کی اجازت دیتی ہے وہیں آپ توڑیے گا، جہاں شریعت اجازت نہیں دیتی، اور بہت سارے مقامات ہیں جہاں شریعت اجازت نہیں دیتی۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ میں نکاح پڑھانے کے لیے گیا، وہاں چھوٹے بھائی نے اپنے بڑے بھائی کو نکاح کی تقریب میں نہیں بلایا، اور کیا چھوٹی سی بات تھی کہ بھائی ہماری ان سے بنتی نہیں ہے مزاج کی وجہ سے، تو یہ تو کوئی شرعی ریزن نہیں ہے۔ آپ کا بھائی مسلمان ہے، صحیح العقیدہ ہے، کوئی غیر شرعی اس طرح کا علی الاعلان وہ کام نہیں کر رہا، تو آپ کیسے جو ہے اپنے بھائی کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں؟ بہرحال اللہ پاک سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، سب کو اللہ تبارک و تعالی راہ حق پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں دعا گو ہوں اللہ پاک مجھ گناہگار کو بھی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے، چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا، مجھے دعاؤں میں اپنی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔